شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس پیغمبر کا ذکر کریں گے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ مفسرین و مورخین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بہت سی روایات کو ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور آپ کی شادی رحمت نامی خاتون سے ہوئی جو حضرت یوسف بن یعقوب کی اولاد میں سے، اور آپ علیہ السلام کی مانند اصلاح اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام خدا تعالیٰ کی عبادت و حمد و شکر اور اس کے تقرب کے حصول میں کوشاں ہوئے اور آپ بھی ان کے ساتھ مصروف عبادت ہوا جاتے، آپ علیہ السلام کا قصہ صبر لوگوں میں مشہور و معروف ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کثیر اور رزق وسیع عطا فرمایا تھا اور دولت مندی کے راستے آپ علیہ السلام پر واہ کر دیے تھے، یہاں تک کہ آپ دمشق کی بسنیہ نامی بستی کے مالک بن گئے جو دمشق اور عزرات کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ سرسبز و شاداب بستی دور دراز تک پھیلے ہوئے ہریالے کھیت، پھلدار باغات اور مکانات و تعمیرات سب کچھ آپ علیہ السلام کے قبضہ تصرف میں تھا۔ ان کھیتوں میں دودھنی گائے اور بکریاں چرا کرتی، گھوڑے، گدھے اور خچر اس زمین پر گھوما کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے باڑوں میں تیز روا اونٹ بیٹھا رہا کرتے تھے۔ مال و دولت کی اس فراوانی کے ساتھ ساتھ آپ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک اور نعمت یعنی اولاد سے بھی نوازا تھا۔ الغرض آپ علیہ السلام کو ہر دینوی نعمت اور راحت اور ہر وہ سامان عیش حاصل تھا جس کی کوئی بھی شخص تمنا کر سکتا ہے۔ کیا حضرت ایوب دنیاوی نعمتوں اور زندگی کی راحت و خوشحالی میں منہمک ہو کر اپنے مال و منال اور اپنی اولاد ہی میں مشغول تھے اور دیگر لوگوں کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ برعکس تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو مال سے محبت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اپنی ذات پر اور اہل و عیال پر بھی دل کھول کر خرچ کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا مال آپ کی ذات سے پہلے آپ کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے قریبی لوگوں کی زکوٰۃ، عطیات اور ہبات سے مدد فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے پہلے اپنی خدمت گاروں اور غلاموں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہر خادم کے پاس بیوی، مکان اور بقدر ضرورت سامان ہوتا تھا، اور آپ کے ہر غلام کے پاس وافر مال کا ایک ذخیرہ بھی ہوتا تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کسی جگہ کوئی بھوکا کھانے کا طلبگار ہے تو آپ علیہ السلام خود کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و تسبیح میں مشغول رہتی، اور آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فکر میں مشغول رہتا۔ لوگ جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے، آپ علیہ السلام کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے، اور ان کے دل آپ علیہ السلام کی محبت اور اخلاص سے معمور ہو جاتے۔ اسی طرح آسمان کے ملائکہ بھی آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس تعریف سے ابلیس بہت جلتا تھا، کیونکہ ابلیس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ضرور گمراہ کرے گا، کیونکہ اسی انسان کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تھا۔ جنت سے نکلتے وقت ابلیس نے کہا تھا، اے میرے رب، تو نے مجھے آدم علیہ السلام کے سبب بہکا کر خود سے دور کیا تھا، میں اولاد آدم کے لیے اس سرزمین کو ضرور مزین کر دوں گا اور ان تمام کو بہکاؤں گا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا، بجز ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ حضرت ایوب بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیماری کے امتحان کا قصہ بہت مشہور ہے۔ غالباً بیماری کے ذریعے مشہور ترین آزمائش اور امتحان حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہے۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار فرشتے مخلوق خدا بندی کی عبادت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا، اس وقت روئے زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سب سے قوی ایمان والے، سب سے بڑے عابد اور شکر گزار اور سب سے زیادہ مناجات میں مشغول ہونے والے ہیں۔ شیطان نے جب یہ سنا تو اسے بہت ناگوار گزرا
اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اخلاص اسی طرح جاگزین رہا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوت ایمانی کے سبب شیطانی اور وساوس سے محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو شیطان دیگر اغنیاء کی طرح کسی چیز پر فریفتہ نہ کر سکا، اور نہ آپ کو کسی ایسے کام میں مشغول کر سکا جس میں اغنیاء مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابلیس نے آپ علیہ السلام کو گناہوں پر لگانے کے لیے انسانی شیاطین والا کام کیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس انسانی جماعت کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کو کھیل کود، بےہودگی، بدکاری، راحت و لذت اور عبادت میں سستی کی طرف راغب کرنے لگا، تاکہ آپ علیہ السلام میں دنیاوی تیش جگہ پکڑ سکے اور آپ علیہ السلام اپنے مال و اسباب کو دینوی عیاشی کے لیے استعمال کر سکے۔ لیکن آپ علیہ السلام کا دل خدا سے ڈرنے والا اور ان چیزوں سے پاک تھا، اور آپ کی طبیعت خدا تعالیٰ کی فرمان بردار اور اس سے خوف کھانے والی تھی۔ لہٰذا نہ ہی آپ علیہ السلام کا دل اس شیطانی دعوت کی طرف مائل ہوا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی طبیعت نے اس بات کی طرف کچھ توجہ دی۔ آپ علیہ السلام کا لطف و سکون تو ان باتوں میں مضمر تھا، کبھی آپ یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کر کے سکون حاصل کرتے، کبھی آپ خداوند کے سہارے سے محروم خواتین کی مدد فرما کر سکون محسوس کرتے، کبھی آپ فکر زدہ فقیر اور مال و دولت کی کمانے سے عاجز لوگوں کی مدد فرما کر فرحت محسوس کرتے۔ آپ علیہ السلام کی ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کی سعادت کو اپنی سعادت سمجھتے، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ انہیں ان حضرات کی خوشی اور سعادت کا سبب بنایا۔ ابلیس اپنی صحیح مسلسل کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو کسی ایسی خلاف توقع آزمائش میں مبتلا کرنے سے محروم رہا جو اس کی فرحت و خوشی کا باعث بن سکتی، بلکہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ہر دم عبادت میں ایک نیا نشاط و چشتی حاصل ہے۔ الغرض جب شیطان آپ علیہ السلام کو بہکانے سے مایوس ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ، ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت و تقدیس محبت کے سبب سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی اغراض کے سبب سے آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی لالچ کے سبب آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں مال و دولت سے نوازا اور انہیں زمین و جائیداد عطا کی، یعنی یہ نعمتیں ان کی عبادت کا راز ہے۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر عبادت نہ کی تو یہ نعمتیں زائل ہو جائیں۔ الغرض ان کی تمام عبادات لالچ و ڈر اور طمع اور خوف کے سبب سے ہے، نہ کہ خالص آپ کی محبت کے سبب سے۔ روایات میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، بے شک ایوب خالص ایمان والا مومن بندہ ہے، وہ تو ایمان کی قندیل اور صبر کی عالی نظیر ہے۔ میں نے اس کے مال اور زمین کو تیرے لیے مباح کر دیا، تو جو چاہتا ہے کر گزر، اور پھر اس کا انجام دیکھ لینا۔ شیاطین حضرت ایوب علیہ السلام کی زمین پر پہنچے اور آپ علیہ السلام کی تمام املاک اور کھیتوں کو برباد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ علیہ السلام امراء کی جماعت سے نکل کر فقراء کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ شیاطین منتظر رہا کہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مال کے متعلق فرمایا، یہ مال ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عاریت اور ودیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، ہم نے ایک عرصہ تک اس سے فائدہ اٹھایا۔ تمام تعریفیں اسی خدا تعالیٰ کے لیے جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی اور ایک دن ہم سے واپس لے لی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ہمیں دے یا ہم سے کوئی نعمت واپس لے، ہم سے راضی رہے یا ناراض ہو، ہمیں نفع پہنچائے یا ہمیں نقصانات سے دو چار کرے، وہی مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان سے دو چار کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے۔ ابلیس یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے میرے رب، ایوب ہر نعمت پر شکر اور ہر مصیبت پر صبر اس لیے کرتا ہے کہ اسے اپنی اولاد پر اعتماد ہے، اسے اپنی اولاد سے امید ہے کہ وہ اس کی پشت پناہی کریں اور اس سے دوبارہ مالدار بنا دیں۔ روایات میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد کو بھی شیطان کے لیے مباح کر دیا۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے شیطان اس گھر میں زلزلہ لے آیا اور ان تمام کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ہی نے دیا اسی نے واپس لے لیا، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ دے یا واپس لے، ناراض ہو یا راضی رہے، نفع دے یا نقصان میں مبتلا کر۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے۔ ابلیس یہ دیکھ کر پھر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، آپ علیہ السلام اس لیے صبر کرتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کو صحت بدنی حاصل ہے۔ اے میرے رب، اگر آپ مجھے ان کے بدن میں مسلط کر دیں تو وہ صبر ترک کر دیں۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسم کو شیطان کے لیے مباح کر دیا کہ اس میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ شیطان نے سر سے لے کر پاؤں تک آپ علیہ السلام کے تمام بدن کو جلدی امراض میں مبتلا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے گرتے تھے اور پیپ نکلتی تھی، جس کے سبب آپ علیہ السلام کو تمام اہل خانہ اور دوست و احباب چھوڑ گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے پاس سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے کوئی نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مصیبت پر بھی اسی طرح شکر ادا کرتے رہے جس طرح کے صحت کے دنوں میں ادا فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے صحت و بیماری دونوں حالتیں یکساں تھیں۔ دن گزرتے رہے اور مہینے ختم ہوتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی حالت مزید ابتر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے بھی لاچار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پھوڑوں کے تافون اور بدبو کے سبب کوئی شخص بھی آپ علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام سے زچ ہو گئے اور نفرت کرنے لگے اور آپ علیہ السلام کے پاس آنے جانے کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے اہل خانہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے بگڑنے لگے۔ آپ کی بیوی ہی واحد خاتون تھی جو آپ کی خدمت کرتی اور ضروریات کو پورا کرتی۔ اسی حالت میں کئی سال گزرے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے اہل خانہ آپ کے ساتھ رہنے سے عاجز آ گئے اور احوال و افعال کے ذریعے آپ کی مذمت انہوں نے شروع کر دی۔ آپ کی بیوی رحمت کو اس کا حل یہی نظر آیا کہ وہ آپ علیہ السلام کے لیے شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنا لے اور آپ کو وہاں منتقل کر دے۔ آپ علیہ السلام کو جو جائیداد کے مالک اور محلات میں رہنے والے تھے، راستے کے اعلیٰ حصہ پر بنائی گئی ایک جھونپڑی میں منتقل کر دیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑا، بلکہ جب بھی لوگ وہاں سے گزرتے تو آپ کو تکلیف پہنچاتے، زبان درازی کرتے اور کہتے اگر اس کا رب اس سے راضی ہوتا تو اس کے ساتھ یہ نہ کرتا۔ اسی حال میں سال پر سال گزرتے رہے کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جھونپڑی میں پڑا رہا، جو حرکت سے یکسر آ رہی تھی، صرف آپ کے منہ میں زبان حرکت کرتی تھی، جو ذکر اللہ میں مشغول رہتی۔ آپ کی زبان سے اللہ کے نام کے سوا کچھ اور آواز نہیں آتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی رحمت لوگوں کے ہاں خدمت کے لیے جاتی تاکہ اپنا اور آپ کا پیٹ پال سکے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی دن بھر محنت کرتی اور شام کو ان پیسوں سے کھانا خرید لیتی اور آپ علیہ السلام کو کھانا کھلاتا اور رات آپ کے پاس ہی گزارتا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ لوگ رحمت سے نفرت کرنے لگے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی ہیں، آپ کے زخموں کو دھوتی اور ان پر پٹی کرتی، لہذا لوگوں نے ان کی خدمت پر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں خدمت سے معطل کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے ذریعہ معاش کے ذریعے دروازے مسدود ہو گئے اور آپ کو اس خدمت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ آپ اس بارے میں سوچتی رہیں یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ آپ صبح بازار گئیں، آپ کے ہاتھ میں ایک گٹھا تھا جس میں کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ اس بارے میں پر امید تھی کہ اسے اتنا مال ضرور ہاتھ لگے گا جو ہماری کفالت کے لیے کافی ہوگا۔ رحمت بازار پہنچی اور اس جانب کا رخ کیا جہاں خواتین کی ضروریات کی چیزیں مثلاً عطر و ملبوسات، زیب و زبائش کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ آپ نے لپٹی ہوئی چیز کو کانپتے ہاتھوں سے کھولا اور سامان بیچنے والی دیگر خواتین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کی پونجی نرم و گداز لمبے اور سنہری بالوں کی ایک چٹیا تھی جو آپ نے اپنے سر کے آدھے بال اتار کر تیار کی تھی۔ آپ نے وہ چٹیا ایک عورت کو فروخت کی اور اس کی قیمت سے کھانے پینے کا سامان خرید کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کے لیے کھانا مہیا کیا۔ آپ اپنے خاوند کی بڑی وفادار بیوی تھی۔ آئندہ ہفتہ آپ نے اپنے بقیہ بالوں کو فروخت کیا
لیکن اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں تھی جسے فروخت کر کے گزر بسر کر سکتے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی پختگی اور صلابت میں ذرا سی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ شیطان آپ علیہ السلام کی یہ استقامت دیکھ کر مایوس ہوا تو حضرت رحمت کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، حتیٰ کہ ایک روز حضرت رحمت حضرت ایوب سے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں کب تک مبتلا رکھیں گے؟ مال و دولت، بال بچے اور دوست و غم خوار سب کدھر گئے؟ پرانی عزت اور جوانی کدھر گئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ شیطان نے تمہیں بہکایا ہے۔ کیا تم چند کمروں کے چھن جانے اور چند بچوں کی وفات پر رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت اور تکلیف دور کر دے؟ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ہم خوشحالی میں کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 80 سال۔ آپ علیہ السلام نے پھر استفسار فرمایا، اس آزمائش اور بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ جواب ملا، 7 سال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، شرم کرو، کیا میں اللہ سے یہ کہوں کہ میری تکلیف ختم کر دے، باوجود یہ کہ میں اتنا عرصہ آزمائش میں مبتلا نہیں رہا جتنا عرصہ خوشحالی میں بسر کیا؟ رحمت، تیرا ایمان کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ تو تقدیر خداوندی پر تنگ دل ہوتی ہے۔ اگر میں تندرست ہو گیا اور میری قوت عود آئی تو میں تمہیں ضرور ضرور 100 کوڑے لگاؤں گا، اور مجھ پر حرام ہے اگر میں آج کے بعد تمہارے ہاتھوں کی کوئی چیز کھاؤں یا پیوں یا تم سے کوئی اور کام ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ سے دور ہو۔ آپ علیہ السلام تن تنہا صبر و رضا کے پیکر بنے، ان صدمات کو برداشت کرتے رہے جن کے برداشت کی سخت پہاڑوں میں بھی نہیں۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے اشتیاق کے ساتھ نہ کہ زچ ہو کر یا تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی شفا یابی کی دعا کی۔ دیکھیں آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کیا کہا۔ قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں میں سے زیادہ مہربان۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے فوراً قبولیت کا پروانہ جاری ہوا اور آپ علیہ السلام پر وحی اتری، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے کمزور پاؤں کو زمین پر مارا تو فی الفور ٹھنڈے، میٹھے اور صاف ستھرے پانی کی چشمے جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک چشمہ سے غسل کیا تو آپ علیہ السلام کا خون آلود اور پیپ زدہ جسم فوراً درست ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے دوسرے چشمہ سے پانی پیا تو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں قوت اور چستی لوٹ آئی۔ یہ اس رب تعالیٰ کا معجزہ ہے جو جس چیز کو حکم دیتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی صحت اور خوبصورتی دونوں آپ علیہ السلام کو دوبارہ حاصل ہو گئی۔ نیز خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک دیدہ زیب پوشاک بھی عطا فرمائی کہ جسے پہن کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے شفا حاصل ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو 100 چھڑی لگاؤں گا۔ اب آپ علیہ السلام کو شفا حاصل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اپنی بیوی کو مارنے کا نہیں تھا اور اب قسم سے رجوع ہو نہیں سکتا تھا، لہٰذا قسم توڑنا لازم آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ریحان کی لکڑیوں کا ایک گٹھا اکٹھا کرو جس کی تعداد 100 ہو۔ اپنی بیوی کو وہ گٹھا ایک بار مارو، تم اپنی قسم سے بری ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندے حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑے رحیم تھے۔